بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ یرقان کا روحانی علاج ہے، یعنی جس آدمی کو یرقان ہو وہ یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شان یرقان کی جو بیماری ہے وہ دور فرمائے گا۔ اور یہ کون سا عمل ہے؟ اگر کسی کو یرقان ہو گیا ہو تو وہ پہلے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھے، اور اس کے بعد سورۃ الحشر پڑھے۔ وہ کتنا مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس طرح سورہ قریش بھی پڑھ لیں، وہ کتنا مرتبہ پڑھنا ہے وہ بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن میں اللہ جل شانہ نے شفا رکھا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے، قرآن میں شفا ہے۔ اور علماء نے کتاب میں لکھا ہے کہ 8 چیزوں میں اللہ جل شانہ نے شفا رکھا ہے، 8 چیزوں میں۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا قرآن میں شفا ہے۔ دوسرا، قرآن کے بارے میں تو اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شفاء للناس۔ اور صدقہ میں شفا ہے، الصدقۃ رد البلاء، صدقہ تمام مصیبتوں کو، بیماریوں کو دفع کر دیتا ہے۔ اس طرح زمزم میں شفا ہے، زمزم جو پانی ہے اس میں شفا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا زمزم کے پانی میں شفا ہے، وہ فرمایا کہ جس نے جس مقصد کے لیے پانی پیا ہے وہ مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح شہد میں شفا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ جو شہد کھاتا ہے صبح صبح نہر میں تو اللہ جل شانہ اس کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس طرح فرمایا کہ صلہ رحمی میں شفا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی میں شفا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اتنے یہ صلہ رحمی میں بڑھے گا، اتنے اس کے مال میں، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں شفا ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے۔ اور اسی طرح ساتھ یہ فرمایا کہ کلونجی میں شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلونجی، کالا دانہ حدیث میں آتا ہے، کلونجی جو یعنی موت کے علاوہ اس میں تمام بیماریوں سے شفا ہے، موت کے علاوہ۔ جو صبح صبح اس کو کھاتا ہے، چند دانے، بعض روایتوں میں 7 دانے آتے ہیں، تو ہر مرض کے لیے اس میں شفا ہے، ہر مرض کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ سفر میں شفا ہے، سفر میں بھی شفا ہے۔ کس طرح شفا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی ہوگے، یعنی سفر کرو صحت یابی ہوگی۔ یعنی حج سے بندہ ظاہر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج پہ پیسے لگیں گے، غریب ہوں گے، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حج کرو، عمرے کرو، اس سے تم مالدار بن جاؤ گے۔ اور سفر کرو تو بندہ سوچتے میں تک جاؤں گا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا سفر کرو صحت یاب ہوگے۔ یعنی تبدیلی آب و ہوا اکثر صحت کا سبب بن جاتا ہے، اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ جو آدمی آب و ہوا کو تبدیل کر دیتا ہے اس کو صحت مل جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ ان چیزوں سے اللہ جل شانہ انسان کو شفا دیتا ہے۔ اور اب جو یرقان کا مرض جو ہم نے ذکر کیا ہے، جیسے آج کل گرمی ہے، یرقان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، یہ جگر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوستو آج کا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے ایک بار، پھر سورہ حشر پڑھے 7 مرتبہ، اور پھر 1 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، اور اس کو پانی پر دم کر کے پیے یا پلائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یعنی خود بیمار ہو تو خود پیے، دوسرا کوئی آدمی بیمار ہو تو دوسرے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کون سا عمل ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھے 1 مرتبہ، اور سورہ حشر پڑھے 7 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ قریش پڑھے 1 مرتبہ،
اور اس کے بعد اس کو پانی پر دم کر کے پیے یا پلائے، یعنی خود پیے، خود بیمار ہو تو خود پیے، کوئی دوسرا ساتھی بیمار ہو، کوئی مرد کوئی عورت، کوئی والدین، کوئی رشتہ دار، اس طرح کوئی اولاد، کوئی بھی بیمار ہو تو اس کو پلائے، یا خود بیمار ہو تو خود پیے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ صحت عطا فرمائے۔ اس عمل کو خود کرے، دوستوں آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔